جس پاکستان تحریک انتشار جو پارٹی ہے، یہ پارٹی انصاف پہ تھی کہ انصاف لائیں گے اور اس صوبے میں تبدیلی لے کے آئیں گے، 90 دن میں ہم اتنے کام کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، گڈ گورننس لے کے آئیں گے، اور ایسے بہت سے دعوے انہوں نے کیے تھے۔ لیکن آج ان سارے دعووں کی نفی ہو چکی ہے، اور پچھلی پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ ہمارے کچھ صوبائی محکمے ایسے ہیں جس میں کرپشن انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے جو صوبائی وزیر صاحب ہیں شکیل صاحب، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ لڑائی اور یہ جھگڑا جو ہے، یہ 3-4 چیزوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زن زر زمین۔ تو یہ جھگڑا جو ہے یہ ایک جیسے شکاری شکار پہ چلے جاتے ہیں اور یہ بھیڑ بکڑا لکڑ بگڑ آ جاتے ہیں، پھر آپس میں اس گوشت پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں یہ بتایا جائے، جو صوبائی ترجمان جنہوں نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو کرپشن پہ نکالا ہے، جبکہ شکیل صاحب کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پھر شکیل نے ایک لمبی سی FIR، یہ 4-5 صفحوں پہ مشتمل ہے، یہ ایک صفحہ نہیں ہے، یہ 5-6 صفحوں پہ یہ مشتمل ہے، اور یہ چارج شیٹ ہے صوبائی حکومت کے خلاف کہ مجھے صوبائی سیکرٹری نے 5 کروڑ روپے کی آفر کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے 20 کروڑ روپے اس 65 ارب روپے کی جو میں نے فنڈ جاری کیے ہیں، اس میں سے 20 کروڑ روپے میں نے اوپر دیے۔ تو ابھی علی امین صاحب یہ واضح کریں کہ 20 کروڑ میں ان کا حصہ کتنے ہیں اور باقی انہوں نے کس کو پیمنٹ کی ہے، کیونکہ خان صاحب کو بھی میرے خیال میں پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی ابھی تھوڑے بہت غصہ میں کہ ان کی پیمنٹ کہاں چلی گئی ہے، جیل میں بیٹھے ہیں، خرچے ہیں، اخراجات ہیں۔ پہلے تو جہانگیر ترین صاحب یہ خرچ اخراجات پورے کرتے تھے، تو اب کہاں سے پورے ہیں؟ تو ابھی علی امین نے پورے کرنے ہیں۔ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ میں احتساب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ان کو تو اوپر اپنے وزیر نے ان کو چارج شیٹ کیے ہوئے، ہم نے نہیں کیے، پاکستان پیپل پارٹی نے نہیں کیے، ان کے وزیر نے کیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی اس میں انوالو ہے۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جو پوسٹ ہے وہ اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کا ایک ہیڈ ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری۔ جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جائے تو آخر میں اس صوبے کا اللہ ہی مالک ہے، ہوگا کیا، کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں علی امین کو انہی چیزوں پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے انشاءاللہ عنقریب، جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کرپشن 15 سے 20% پہ چل رہی ہے، آج ثابت ہو گئی ہے۔ آج ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ عنقریب کچھ ہی دنوں میں 2 وزراء انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور بھی اسی کرپشن کے زد میں آ رہے ہیں، اور ان کی بھی لڑائی جھگڑا پیسوں کا ہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان سے جو حصہ مانگ رہے ہیں وہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں وزراء وہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے پریس کانفرنس میں ذکر کی تھی، اور مجھ سے پہلے گوہر بھائی نے، میں یہاں تھا نہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے اس میں باقاعدہ 6-6.5 ارب روپے کا ذکر کیا تھا۔ تو اس پیسوں پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ تمام فیصلے شامی روڈ پہ ایک بنگلہ ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ دنوں میں اور آڈیوز ویڈیوز بھی آ جائیں گی، اس سے فرق پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے وہ وزیر داخلہ صاحب تھے شہریار افریدی کہ اللہ کو جان دینی ہے، وہ کہتا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا جو ہے نا باپ ہے، تو وہ جو باپ تھے وہ تو چلے گئے، اب بیٹے تتر بتر ہو رہے ہیں، 3-4 دن میں دیکھ لیں سارے بھاگ رہے ہیں، کچھ دن تو صبر کر لیں، کچھ حوصلہ تو کر لیں۔ پنجاب کی حالت دیکھ لیں، KP کی حالت دیکھ لیں، یہ جو 2-3 وزراء ہیں انشاءاللہ عنقریب آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی کہ کون کون سے 2 وزراء لین دین میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ گتھم گتھا ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں 2-4 باتیں آپ سے اور بھی گوش گزار کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر کا تو آپ کو خود پتہ ہے، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل تو طالبان کی چیک پوسٹیں بھی قائم ہو گئی ہیں وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں،
اور جیسے ہی آپ انڈس ہائی وے سے اترتے ہیں باقاعدہ شام کو چیک پوسٹیں لگ جاتی ہیں اور وہ تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ثبوت کی ضرورت ہو, کسی کو بھی آپ کو میڈیا والوں کو گاڑی واڑی چاہیے تو میں گاڑی بھی دے سکتا ہوں, آپ خود بھی ڈی آئی خان کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی میں نے پہلے باتیں کی تھی. اب ایجوکیشن کی حالت ایسی آ گئی ہے کہ اس وقت اساتذہ کی 30,727 اور 23,112 بندوبستی اضلاع میں, ضم شدہ اضلاع میں 7,715, ٹوٹل ہیں 30,727. یہ پوسٹیں خالی ہیں, کب بھریں گے؟ اسی طریقے سے یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیں, ابھی تک وی سیز کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. صوبے کی تمام وی سیز یونیورسٹیاں جو بغیر وی سیز کی چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک گندم کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. اگر آپ لوگ کوئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں, گوڈاؤنز کی وزٹ پاکستان پیپل پارٹی آپ لوگوں کو کروا دے گی. صوبے کے جتنے گوڈاؤن ہیں وہاں کا وزٹ کر لیں ثبوتوں کے ساتھ. جتنی امپورٹڈ گندم تھی, تقریباً کوئی 18 ارب روپے کی امپورٹڈ گندم جو تقریباً ضائع ہو چکی ہے. جو امپورٹڈ گندم انہوں نے منگوائی تھی اس کا بھی حساب کون دے گا, کیسے حساب دے گا؟ اس صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہے ہیں, اس کی سمجھ ہمیں تو نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. یہی تبدیلی ہے کہ 18,000 کی گندم جو ہے وہ 18 ارب روپے کی گندم ضائع ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کو کھلے الفاظ میں دعوت دیتا ہوں, کوہاٹ میں بھی گوڈاؤن ہے, پشاور میں بھی گوڈاؤن ہے, جہاں جہاں گندم پڑے آپ لوگ وزٹ کر لیں اور خود اس کا معائنہ کر لیں اور اس صوبے کی حالت پہ رحم کر لیں. ان کی تبدیلی کیا تبدیلی تھی؟ ان کی تبدیلی تو یہ تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یونیورسٹیز سے میں گورنر ہاؤس سے میں یونیورسٹیز بناؤں گا, اور اب سفر چلا گیا یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنے تک. اس کو کہتے ہیں تبدیلی. تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں. اور ایک چیز اور بھی دیکھ لیں کہ آج کل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اعداد و شمار ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس دے رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ انفارمیشن ہمیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ انفارمیشن, قرضہ کہاں تک جا رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 2026 تک 1.224 ٹریلین روپے ہو جائے گا صوبے کے اوپر قرضہ. اور یہ قرضہ یہ لوگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے لیتے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ حساب کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈالرز میں لینے اور ڈالرز کے اوپر پھر ہم نے اس کو پے کرنا ہے. کیونکہ علی امین صاحب کی دن کی باتیں اور ہوتی ہیں اور رات کی باتیں اور ہوتی ہیں. لہٰذا انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی یہ کچھ باتیں تھی ختم کر رہا ہوں, اور گور بھائی سے گزارش کروں گا اگر انہوں نے بھی کچھ باتیں کرنے کی وہ بھی آپ سے کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی تو یہ ہے کہ اس وقت صوبائی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پروونشل ہمارے بدنصیب صوبے میں سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. دن کو ڈاکے کرتے ہیں اور رات کو اس رقم پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شکیل صاحب نے الزامات لگائے کہ تقریباً 7 ارب روپے کے ڈیولپمنٹل جو بقایا جات تھے بجٹ وہ ریلیز ہوا, اور اس میں 77 کروڑ کمیشن لیا گیا. اس میں 20 کروڑ ایک کو چلے گئے, 10 کروڑ دوسرے کو چلے گئے, 5 کروڑ تیسرے کو چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک فارچونر اور ایک 5 کروڑ کا اپر کیا گیا تھا. یہ تو ان کے الزامات ہیں. پھر ان کی گورننس جو کمیٹی ہے وہ اپنی فائنڈنگ دیتی ہیں کہ شکیل خود کرپشن میں انوالو تھا. شکیل نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں رقم کمایا. شکیل نے کمیشن 20% لیتا تھا, اس میں رقم کمایا. شکیل جنگلات کی کٹائی میں اور جنگلات کی کرپشن میں انوالو ہے. تو اس طرح جب ایک دوسرے پر لگے ہوئے ہیں, سارے ثبوت موجود ہیں. اس صوبے میں 11 سال سے کرپشن کا یہ بازار گرم ہے. ہم بار بار یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں. بی آر ٹی, ملم جبا, ٹیکسٹ بک بورڈ, بلین ٹری, صحت کارڈ, گندم اسکینڈل, اور اب آ گیا کمیشن کا اسکینڈل. یہ سارے ہم لوگوں کے سامنے, آپ کے سامنے اور یہاں پر جو ادارے ہیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر اس طرح کی کل عام کرپشن کی بحث ہو رہی ہے اور وزراء اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کے خلاف FIR درج کر رہے ہیں، تو وہ ادارے جو اس ملک میں احتساب کے نام پر قائم ہیں، وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، وہ یہاں پر FIA ہے، اس صوبے کا اپنا اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ BRT میں ہم خود نیب گئے تھے، آج تک BRT پر سپریم کورٹ میں سٹے ہیں، آج تک ملم جبہ میں سٹے ہیں، آج تک بلین ٹری میں سٹے ہیں. تو کیا عدالتیں کب تک ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی؟ ابھی بالکل یہ کھل گیا ہے سارا قصہ. ہم پچھلی پریس کانفرنس میں جب یہاں آئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ اندر گروپنگ بنی ہوئی ہے، اور گروپنگ اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ عوام کی کوئی خدمت پر لڑ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ان چیزوں پر لڑ رہے ہیں جو کما رہے ہیں. ساری رات اس پر ہوتی ہے کہ پلاں کا کتنا حصہ ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ان اداروں سے جنہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی احتساب کے نام پر سیاسی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا تھا. آج سامنے اس صوبے میں ثبوت پڑے ہیں. یہ صوبہ تباہ و برباد ہے. یہاں پر ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں. ڈیولپمنٹل بجٹ تو دور کی بات، جب آتا ہے تو اس میں کمیشن کے سوچتے ہیں. دوسری یہ کہ یہاں پر ہماری جو تعلیمی نظام ہے، امجد بھائی نے بات کی، میں صرف ایک وضاحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں 34 یونیورسٹیز ہیں، اور 34 یونیورسٹی میں سے 26 یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہے. ان کے لیے نگران گورنمنٹ نے ایک ایکسرسائز کیا. وہ ایکسرسائز کے لیے 6 ماہ درکار ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے نام وہ نامینیٹ کرتے ہیں. وہ پہلے سیکٹری کے پاس آتے ہیں، سیکٹری سے پھر وہ چیف سیکٹری کے پاس آتے ہیں، پھر وہ وزیر اعلیٰ اور پھر گورنر کے لیے سمری پٹ اپ ہوتی ہے. وہ ایکسرسائز مکمل تھا. جب PTI گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان چیزوں کو ریورس کیا، صرف اس لیے اس تمام 6 مہینے کے ایکسرسائز کو ریورس کیا تاکہ وہ کسی اپنے UTS کو اس وائس چانسلر پر لگا دیا جائے. پھر یہ کیس اب چلا گیا ہے، وہ وائس چانسلر اب چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں. میرے خیال میں کل یا پرسوں اس میں ہیئرنگ بھی ہے. ہم ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جب یہ ایکسرسائز دوبارہ شروع یہ کریں گے تو دوبارہ اس کے لیے 6 ماہ درکار ہوگی. اسٹوڈنٹس وہاں پر کانوکیشن کے لیے، ڈگریوں کے لیے اور بہت سی فائنینشیل چیزوں کے لیے یونیورسٹیاں ویسے پڑی ہوئی ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی پرانا جو ایکسرسائز ہوا تھا اس کے مطابق یہ سمری پٹ اپ ہو جائے تاکہ جلد از جلد 26 یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگائی جائے. تیسری یہ کہ اگر یہ لوگ صاحب ہیں ایک دوسرے پر تو انہوں نے اپنی شلواریں خود نکال دیے. آج اسمبلی کا اجلاس تھا، بلایا گیا تھا، اور آج شکیل نے کہا تھا کہ میں تمام جو کرپشن کے ریکارڈ ہے اس سے پردہ ہٹاؤں گا. تو آج کی اجلاس کو ان لوگوں نے 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا اور 26 تک ملتوی کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ان لوگوں کا بچنا مشکل ہے. 2-3 وزراء جو بدترین کرپشن میں وہ بھی انوالے، چونکہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ابھی تک اس کی سیٹنگ تھی تو وہ بچے ہوئے ہیں. ان کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی، بلکہ اس تمام جتنے وزراء ہیں اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے تمام اداروں میں جو ان کے بیوروکریسی ہے وہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہے. تو ان کے ساتھ خدارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اسلام آباد میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، برانچ پشاور میں بھی ہے. مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کی انکوائری کا ایکشن تو لے لیں تاکہ کم از کم یہ چیزیں رک جائیں. اس طرح جو شکیل نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ ایک نکیال کوئی وہاں پر روڈ بن رہا تھا، اس کا پہلا ٹینڈر ہوا تھا 15% بلو پر، کائٹ 15% بلو پر ہوا تھا. پھر اس کو کینسل کر دیا اور دوبارہ اس کو ٹینڈر کر کے اسی کمپنی کو 65% اباؤ پر دے دیا. تو وہ اباؤ 65% جو تھا ان لوگوں نے اپنے درمیان پھر وہ تقسیم کرنا تھا. اسی لیے اس طرح کے کام جاری ہے. صوبہ مکمل طور پر ایسے حالات میں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں. وہاں پر
خیبر میں دھرنے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم کتنے 16 دن اس کے ہوئے ہیں. آج انہوں نے جمرود تحصیل کو بھی بند کر دیا، ججز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ان کے کوئی 88,000 یا اتنے افراد ہیں، کچھ خاندان ہیں، وہ IDP بنے ہوئے ہیں. اس کی نہ کوئی فکر ہے، نہ دھرنے کے پاس کوئی جا رہے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی حوصلہ ہے، نہ دوبارہ اس کی آبادکاری کا کوئی سوچ رہے ہیں. گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کرپشن کے پیسوں پر، جھگڑوں پر. شکریہ جی. میں آخر میں یہ بات جو گوھر بھائی نے کی ہے، یہ 88,000 پاپولیشن ہے، 16,000 گھرانے ہیں، اور یہ ابھی تک بے دخل ہیں کوکی خیل قوم کے. اور 14 اگست کو پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں سیاہ جھنڈوں سے 14 اگست منایا گیا ہے، اور یہ نااہلی وزیر اعلیٰ کی ہے. اور 16 دن کے دھرنے کے بعد اب انہوں نے کمپلیکس کو بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں وہ اور دھرنا دیں گے. تمام ضلعوں میں ان کی بحالی ہو چکی ہے IDPs کی. ہم صوبائی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تیرا کوکی خیل قوم کے جو 16,000 گھرانے ہیں، ان کی بحالی فوری طور پر ان کی بحالی کی جائے. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے، اخبارات میں خبریں بھی شائع کرتی ہیں کہ حکمران اس صوبے کے حکمران جماعت کے تقریباً 30 اور 35 کے قریب جو ہے MPs جو فارورڈ گروپ بن گیا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کوئی اسمبلی میں پریزنٹیشن ہے اور صوبے کے گورنر جو ہے وہ ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا کوئی ووٹ جو ہے ود ان دا پارٹی PTI کوئی ایسی آن ریکارڈ ہے؟ جی بالکل ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس طرف نشاندہی کی ہے. یہ 26 سے 27 لوگ نہیں، یہ تقریباً 31 سے 32 پہ تعداد پہنچ گئی ہے. اور اس میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ اب 2 وزراء اور بھی آ رہے ہیں، تو وہ 2-4 دن میں حساب کتاب چکتا ہو جائے گا. جو لے کے آئے تھے وہ تو چلے گئے، خود اندر ہو گئے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایکسرسائز خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے، باقی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ آیا اپوزیشن جو کہ اسمبلی میں اپوزیشن کی جو ارکان ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ پارلیمانی پارٹیز ہیں، کیا ان کے درمیان اس حوالے سے کوئی صلاح مشورہ ایسا ہے؟ ہم اپوزیشن جو ہے فی الحال یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں. اور تعداد اتنی ہے اپوزیشن کی، 22 کی تعداد ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن فی الحال ہم کوشش کریں کہ یہ اپنی موت خود ہی مریں. تھینک یو ویری مچ. جج صاحب، یہ پنجاب میں بجلی سستی کر دی گئی ہے اور ادھر فٹنگ بھی بہت ہے اور سب چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے، تو اب یہ سچویشن اس کے بارے میں نے پہلے پریس کانفرنس میں آپ کو کہا تھا کہ یہ صحت کارڈ کے حوالے سے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں. اگر 4 لاکھ روپے اسی صحت کارڈ میں سے نکال کے یہ سولر سسٹم دے دیں تو میرے خیال میں اس وقت آپ ایک سروے کر لیں، جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں صوبے کے سارے ارب پتی ہو گئے ہیں. ان کا ڈیٹا نکال لیں. یہ کوئی میں آپ کے ساتھ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ ان کا ڈیٹا نکال دیں. اس میں PTI کے MNA سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس کے سب سے زیادہ پیسے اس نے لیے. اور اس میں ICU کی وہ پیمنٹس انہوں نے لکھی کہ 4 دن آپ ICU میں، ICU ہوتا نہیں ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل والے اس کو کے چارج کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 10 لاکھ میں سے اگر یہ 4.5 لاکھ روپے ادھر کر دیں تو میرے خیال میں یہ میں نے پہلے بھی ان کو پریس کانفرنس میں مشورہ دیا تھا اور ابھی آپ کو پھر آپ کے وساطت سے ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 45 ارب روپیہ اس کے لیے اضافی رکھ لیا ہے کہ 500 تک جو یونٹ خرچ کرتے ہیں اس کی پر یونٹ اس سے چارج کریں گے 14 روپے. تو پنجاب گورنمنٹ نے رکھ لیا ہے. یہاں پر تبدیلی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمت کر لے، رکھ لے اپنے صوبے کے لیے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دے دیں.